سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پیدائشی جنگجو تھے، ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھوڑے سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پہ نقب لگانا اور تعقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا، ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کے جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ سامعین گرامی، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے جس جنگ کا انتخاب کیا ہے وہ جنگ یمامہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے یمامہ آ گئے۔ انہوں نے مالک بن نویرہ کی بیوہ سے نکاح کر لیا تھا، ان کا نام ام تمیم تھا۔ حضرت خالد نے یمامہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ چند ہی روز بعد ان کے پاس اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی فوجیں لے کر پہنچ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس تمام لشکر کو لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خلیفۃ المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ بہت زیادہ لشکر ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے کچھ اور فوج بھیج دی۔ یہ فوج بھی راستے میں حضرت خالد سے مل گئی۔ اب مسلمانوں کی کل تعداد 13,000 ہو گئی، لیکن جاسوسوں سے حضرت خالد کو یہ معلوم ہوا کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ 40,000 کا لشکر جرار ہے۔ اتنے بھاری لشکر کا مقابلہ کچھ آسان نہ تھا، مگر مسلمانوں نے دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت کا کچھ خیال نہیں کیا اور وہ یمامہ کی طرف بڑھتے رہے۔ جب مسیلمہ کذاب کو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر قریب آ گیا ہے تو اس نے اپنے ایک مشہور اور بہادر سردار کو 60 آدمیوں کے ہمراہ مسلمانوں کی تعداد اور نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت مسلمان یمامہ سے ایک منزل کے فاصلے پہ مقام ازر میں مقیم تھے۔ اسلامی ہر اول دستہ وہاں سے یمامہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اتفاق کیا کہ مسلمانوں کا سامنا سردار اور اس کے ساتھیوں سے ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کے تمام ساتھیوں کو قتل کر گرفتار کر لیا اور حضرت خالد کے سامنے لا کر پیش کیا۔ حضرت خالد نے سردار سے پوچھا، مسلمہ سے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ سردار نے جواب دیا، ہم اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم مسلمان ہو گئے تھے، پھر اس کے ساتھ کیوں ہو؟ سردار نے جواب دیا، بے شک ہم مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ قومی معاملہ ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، افسوس ہے تم مسلمان ہو کر قومی معاملے کا خیال کرتے ہو۔ حضرت خالد نے سردار کو قید کر دیا اور لشکر لے کر شہر یمامہ کے سامنے جا کر مقیم ہوئے۔ مسلمہ کذاب کو یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی تعداد 13,000 ہے۔ چونکہ اس کے ساتھ 40,000 کی جمعیت تھی، اس لیے وہ بے دھڑک اپنے لشکر لے کر قلعے سے نکلا اور باغ میں، جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا، مقیم ہوا۔ اس باغ کی گرد بھی مضبوط فصیل تھی۔ اگلے روز وہ اپنا کل لشکر لے کے میدان میں نکلا۔ اس نے اپنی ساری سپہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے پر رجال اور دوسرے پہ محکم بن طفیل کو سردار مقرر کیا۔ ان دونوں سرداروں نے لشکر کو صف بستہ کر دیا۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج لے کے میدان میں نکلے۔ انہوں نے لشکر کو ترتیب دیا۔ دائیں طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بائیں طرف زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ علم ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ جب صف بندی ہو چکی تب مسلمہ نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی فوجیں صفے کو شکن موجوں کی طرح مسلمانوں کی طرف بڑھیں۔ مسلمانوں نے بھی پیش قدمی شروع کی۔ دونوں لشکر بھڑک گئے، تلواریں تڑپ کر میانوں سے نکل آئیں۔ ہنگامہ کاردار شروع ہو گیا۔ مسلمہ کے لشکر نے نہایت سخت حملہ کیا۔ اگرچہ مسلمانوں نے نہایت جواب مردی اور صبر و استقلال سے مرتدوں کے اس حملے کو روکا، لیکن پھر بھی وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے، مگر پھر جم گئے اور نہایت دلیری سے لڑنے لگے۔ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، تلواروں پر تلواریں پڑنے لگیں، سر کٹ کٹ کر اچھلنے اور دھڑے دھڑ گرنے لگے۔ خون کی بارشیں شروع ہو گئیں۔ بہادر مرد خون سے ہولی کھیلنے لگے۔ اگرچہ مسلمان بڑی پھرتی اور جوش سے لڑ رہے تھے، لیکن مرتدین بھی نہایت دلیری سے جنگ کر رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو دباتے بڑھے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے مسلمان اپنے کیمپ سے جا ملے۔ مرتدین ایک اسلامی کیمپ میں گھس گئے۔ اتفاق سے چند کفار حضرت خالد کے خیمہ خاص میں جا گھسے۔ وہاں ان کی اہلیہ محترمہ ام تمیم موجود تھی، جو اس وقت نہتی تھیں۔ اس کے علاوہ دشمن اچانک خیمے میں جا گھسے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکی۔ کفار نے انہیں گرفتار کر لیا اور قتل کرنا چاہا۔ قریب یہ خیمے میں نظر بند سردار نکل آیا اور اس نے کفار کو ڈانٹا، اگر تم نے ام تمیم کو قتل کر دیا تو مسلمان تمہارے ایک ایک زن و فرزند کو مار ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ ان کے قتل سے باز رہ گئے۔
عین اس وقت مسلمانوں نے سنبھل کر پرزور حملہ کیا، انہوں نے بہت سے کفار کو مار ڈالا۔ ادھر حضرت خالد نے سختی سے حملہ کر کے انہیں پسپا کیا۔ جو کفار اسلامی کیمپ میں آ گھسے تھے وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ اسلامی لشکر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی تھے، ان کے ساتھ بھی 500 سواروں کا لشکر تھا۔ انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ مرتدین پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن مسلمہ کے سپہ سالار محکم طفیل کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے جوش میں آ کر ایسا تلوار کا وار کیا کہ محکم کا سر کٹ کر دور جا گرا، مگر اسی وقت اسلامی علمبردار صابر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے علم اٹھا کر اس جوش سے حملہ کیا کہ کافر گھبرا گئے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پرزور حملے کر کے دشمنوں کو پیچھے دھکیلا۔ مرتدین پیچھے ہٹ کر باغ کی دیوار سے جا لگے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے سپاہیوں کو جوش اور غیرت دلا کر للکارنا شروع کر دیا۔ مرتدوں نے سنبھل کر نہایت جوش سے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کے پرزور حملے کو نہایت استقلال سے روکا، پھر خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ اگرچہ مسلمان نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن مرتدین انہیں قدم قدم پر پیچھے ہٹاتے اور دباتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ پھر مسلمان اپنے کیمپ کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت خالد نے مسلمانوں کو للکارا، خود نہایت سختی سے حملہ کیا۔ ادھر حضرت زرار اور حضرت عبد الرحمن اور دوسرے سرکردہ مسلمانوں نے پرزور حملے کر کے کافروں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب کفار زیادہ تعداد میں مارے جانے لگے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کی صفیں درم بھرم ہو گئیں۔ مسلمہ بھی بھاگا، رجال کے بھی پاؤں کھڑ گئے۔ اس نے بھاگتے بھاگتے مسلمہ سے کہا، باغ میں گھس جاؤ۔ مسلمہ کذاب بھاگ کر باغ میں گھس گیا۔ مرتدین بھی بھاگ بھاگ کر باغ میں داخل ہونے لگے۔ مسلمان بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے باغ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کافروں نے جلدی سے پھاٹک بند کر لیا۔ جو کفار باغ سے باہر رہ گئے، مسلمانوں نے انہیں ٹھکانے لگایا، پھر باغ کا دروازے پر حملہ کر دیا۔ دشمنوں نے فصیل پہ چڑھ کر تیر برسانا شروع کر دیے، لیکن مسلمان برابر دروازہ توڑنے میں مصروف رہے۔ آخر انہوں نے دروازہ توڑ ڈالا، شیروں کی طرح باغ میں داخل ہو کر کافروں پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ دشمنوں کی تعداد اب بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ان پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا تھا۔ وہ لڑ ضرور رہے تھے، لیکن ان میں جوش و خروش باقی نہ رہا تھا، محض مدافعت کر رہے تھے، جبکہ مسلمان جھپٹ جھپٹ کر انہیں قتل کر رہے تھے۔ جب کافروں کی زیادہ تعداد ختم ہو گئی تو مسلمہ کے ماننے والوں نے اس سے پوچھا، تیرے خدا نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا وہ کب پورا ہوگا؟ مسلمان نے انہیں جھڑک کر کہا، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں، اپنی عزت و ناموس اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرو۔ اس کے ماننے والے پھر جنگ میں شامل ہو گئے۔ پھر زور و شور سے جنگ شروع ہو گئی۔ پھر سروں پہ سر اور دھڑوں پہ دھڑ گرنے لگے۔ خون آلود تلواریں خون کی بارش کرنے لگیں۔ جنگ زور و شور سے ہو رہی تھی۔ اس وقت مسلمہ اپنے لشکر کو جوش دلاتا پھر رہا تھا۔ اتفاق سے وحشی نے اسے دیکھ لیا۔ یہ وہی وحشی ہیں جو حربہ چلانا خوب جانتے تھے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حربے سے شہید کیا تھا۔ اب وہ مسلمان ہو گئے تھے اور اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کرنے آئے تھے۔ انہوں نے طاق کر اپنا حربہ مسلمہ کو مارا۔ اگرچہ مسلمہ دوہری ذرہ پہنا ہوا تھا، لیکن حربہ دونوں ذرے توڑ کر پیٹ میں لگا اور پار ہو گیا۔ مسلمہ نے زور سے چیخ ماری، گرا اور گرتے ہی تڑپا اور تڑپ کر مر گیا۔ اس کے مرتے ہی کافروں کے قدم اکھڑ گئے، وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل و غارت و گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ہزاروں کو مار ڈالا، ہزاروں کو گرفتار کر لیا۔ آخر میدان جنگ کافروں کے وجود سے پاک ہو گیا۔ مسلمان واپس لوٹے۔ انہوں نے فتح پر اللہ کا شکر ادا کرا۔ جب انہوں نے مقتولین کا شمار کیا تو 17,000 کفار مارے گئے تھے، لیکن مسلمان بھی 1,000 سے کچھ زیادہ شہید ہوئے تھے۔ ان شہیدوں میں اللہ کے پیارے کلام کے حافظ زیادہ تھے۔ تمام مسلمانوں کو ان کے شہید ہو جانے کا بڑا رنج ہوا۔ سب سے پہلے شہیدوں کی تکفین کی گئی۔